بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص حضور غوث اعظم پاک کا قصیدہ غوثیہ شریف ہے، اور ہم آج کے اس موضوع میں قصیدہ غوثیہ شریف کے فوائد اور برکات اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ قصیدہ غوثیہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اور یہ قصیدہ دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کے لیے مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ روحانیت کی بلند پرواز کے لیے بھی بہت طاقتور اور تیز ترین ہے۔ مگر سامعین، قصیدہ غوثیہ کی تاثیر ہمیں تب ہی مل سکتی ہے جب ہم اس کو صحیح طریقہ سے اور کچھ شرائط سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، شرائط و ضوابط اور اس سے کیا کیا فوائد اور برکات حاصل ہوتے ہیں وہ سب بیان کریں گے۔ تاہم میں سب سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں محترم سامعین، اللہ پاک کا اپنے مقرب بندوں پر ایسا خاص کرم ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور قلم سے ظاہر ہونے والے نقوش میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے بہا برکت رکھ دی ہے، اور خلق خدا ان نفوس قدسیہ کے متبرک کلام کو اپنا ورد وظیفہ بنا کر مصائب اور علام سے خلاصی پاتی ہے، اور اسی طرح ایک مبارک کلام اور منفرد وظیفہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب عربی قصیدہ غوثیہ بھی ہے۔ دیکھیں، اس قصیدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی کا ذکر فرمایا ہے، اور منصب ولایت اور معرفت الہی میں اپنے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے سے دنیا والوں کو آگاہ فرمایا ہے، اور اس قصیدہ غوثیہ کو کثیر اولیاء کرام اور مشائخ اعظام نے بطور وظیفہ اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور برکات کو بھی بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس قصیدے کا پڑھنا قرب خداوندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو قصیدہ ہے اس سے دیدار الہی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو معرفت الہی کا طلبگار ہے تو قصیدہ غوثیہ اس کو معرفت الہی تک پہنچانے میں بھی اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روحانیت میں کمزور ہے یا روحانیت کی دنیا میں بلند پرواز چاہتا ہے تو یقین جانیں کہ اگر وہ شخص ایک خاص ترتیب سے قصیدہ غوثیہ پڑھے گا تو روحانیت کی دنیا میں وہ بلند پرواز پائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص باطن کی آنکھ کو روشن کرنا چاہتا ہے، مطلب کہ باطنی آنکھ، اور وہ اندر سے بینائی چاہتا ہے تو قصیدہ غوثیہ باطنی آنکھ کو کھولنے میں بھی تیز بہدف سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر علم لدنی، کشف اور اسرار و رموز کھل جائیں تو قصیدہ غوثیہ ان چیزوں میں مکمل ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی دنیاوی جائز حاجات ہو یا کوئی ایسا مشکل کام ہو جو نہ ہو رہا ہو، یا اولاد کا مسئلہ ہو، یا بچوں کے حافظہ کی کمزوری ہو، یا آسیب، جادو ٹونا، جنات، یا کوئی دیگر لا علاج بیماری ہو، یا کوئی اور مشکل سے مشکل حاجت یا مسئلہ ہو، تو قصیدہ غوثیہ کے سامنے یقین جانیں یہ سب مسائل بے معنی ہیں، اور اس قصیدہ سے اللہ تعالیٰ مکمل ایسی ناگزیر چیزوں، آفات و بلیات اور بیماریوں سے چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قصیدہ غوثیہ کی صرف کچھ لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور پھر آخر میں قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا مکمل طریقہ کار اور ترتیب، شرائط و ضوابط یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
جس سے انشاءاللہ تعالی آپ پر اللہ کے فضل اور کرم ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سکن الحب قاصۃ الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سأت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوفی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولنلتم علو والتصالی۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس قصیدہ غوثیہ نہ ہو تو وہ واٹس ایپ پر بما اردو ترجمہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں قصیدہ غوثیہ کی پہلے شرائط رکھتا ہوں، پھر ترتیب و تعداد انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں سامعین، پڑھنے سے قبل پہلی شرط یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب پڑھنے بیٹھیں تو خلوت ہونی چاہیے، یعنی شور و غل نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ قصیدہ غوثیہ پڑھنے بیٹھیں تو یہ گمان ہو کہ حضور غوث اعظم میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ قصیدہ میں انہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہوگی تو ظاہر پڑھنے میں سستی اور لاغرضی پیدا نہیں ہوگی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ مطلب کہ پڑھنے کے دوران مکمل ادب اور توجہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور اس کے بعد یقین کریں کہ پھر آپ اس کی تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب ہم قصیدہ غوثیہ کی ترتیب اور تعداد کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اگر آپ روحانیت میں پرواز اور معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قصیدہ غوثیہ کو روزانہ ایک مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 دن تک پڑھیں اور دل و دماغ میں اپنا مدعا رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے بوسیلہ حضور غوث اعظم دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ روحانیت، معرفت الہی اور اللہ کے قرب سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہے تو وہ خود یا کوئی دوسرا بندہ اس کو ایک پانی کے گلاس پر قصیدہ غوثیہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر کے پلا دیں۔ کچھ دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جلد اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ ہر مرض اور تکلیف سے نجات پانے کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھ کر دم کر دیں اور صحت یابی تک یہی ترتیب جاری رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسیب زدہ یا جادو کا شکار ہے تو قصیدہ غوثیہ تیل پر دم کر کے اسیب زدہ اور جن والے مریض کے جسم پر چند دن ملیں۔ انشاءاللہ تعالی آسیب یا جنات وغیرہ دفع ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بچے کا حافظہ کمزور ہے یا پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تو بچے کی ماں یا باپ کسی میٹھی چیز پر قصیدہ غوثیہ 5 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ 21 دن تک یہی عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بچہ انتہائی ذہین ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی ظالم بلا وجہ تنگ کرتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے تو ظالم سے نجات پانے کے لیے روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی خلاصی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو یا کوئی دیگر سخت پرابلم ہو اور ہر طرف راستے بند ہو گئے ہوں تو وہ 40 دن تک قصیدہ غوثیہ پڑھے اور روزانہ آخر میں دعا کرے، انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے خلاصی نصیب ہوگی اور اس شخص کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قصیدہ غوثیہ سے فیض اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قصیدہ غوثیہ کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔